مولا علی کے دلیری کے قصے۔ حصہ اول۔ ابو طالب کے بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو الحسن علی کی ولادت 13 رجب بروز جمعہ 600 عیسوی کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں اور چوتھا دن قریب آیا وہ اپنے جوہر یعنی مولا علی کو بازوؤں میں لے کے باہر نکلی۔ ان کی پرورش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور محبت میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے خود اپنے بچپن کی یاد کو اس طرح بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی باہوں میں پالا اور اپنا لقمہ کھلایا۔ وہ جہاں بھی جاتے میں ان کا پیچھا کرتا، اونٹ کے بچے کی طرح جو اپنی ماں کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر روز ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ان کی عظیم شخصیت سے ابھر کر سامنے آتا اور میں اسے قبول کرتا اور حکم کے مطابق اس پر عمل کرتا۔ ابن عابد حدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ محمد اور علی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ محمد علی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ ایک بار جب علی چھوٹے تھے تو انہوں نے حضرت علی کو کسی کام سے باہر بھیجا اور علی علیہ السلام کو واپس آنے میں کافی وقت لگا۔ وہ پریشان ہونے لگے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے رب مجھے اس وقت تک مرنے نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ کسی دوسرے صحابی کی تعریف میں اتنی آیات اور روایات نہیں ہیں جتنی علی بن ابو طالب کی تعریف میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اتنی آیات نہیں اتری ہیں جتنی علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک اور موقع پر ابن عباس روایت کرتے ہیں علی کے حق میں قرآن پاک کی 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عیاش بن ابو ربیعہ کہتے ہیں کہ علی کا علم اور بصیرت کامل تھی اور وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور انہیں رسول اللہ کے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہ اکیلے ہی روایات کو سمجھنے کی کامل صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ لڑائی میں بہت بہادر اور خیرات میں بہت سخی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے پہلے آدمی کے بارے میں ابتدائی مورخین نے ایک بحث کا مسئلہ پیدا کیا۔ ابن بشام، طبری وغیرہ البتہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابو طالب پہلے مرد تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، جبکہ نور الدین علی بن ابراہیم شافی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ علی محمد کے لیے ایک بیٹے کی طرح تھے، اس لیے ان کا ایمان شروع سے ہی وہ ایمان تھا جس کا دعویٰ نبی نے کیا تھا۔ ماہرین الحیات کا کہنا ہے کہ علی کبھی غیر مسلم نہیں تھے اور نہ بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے ان کے اسلام قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ 614 عیسوی میں پہلی وحی کے نزول کے تقریباً 4 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ 40 مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، جس کے لیے ایک بھیڑ کا بچہ اور دودھ کا ایک پیالہ تیار کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کے مشن میں کون مدد کرے گا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس موقع پر صرف حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ محمد کی مکہ میں ہجرت کی رات کے دوران یہ واقعی علی علیہ السلام کے لیے ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا، جب وہ رضاکارانہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف سوتے پائے گئے۔ انہیں جو کام سونپا گیا وہ 22 یا 23 سال کے کسی نوجوان کے لیے کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اسے انجام دیا وہ ایک غیر متنزل وفاداری کا مظاہرہ تھا۔ ان کی جان کو واقعی خطرہ تھا، کیونکہ اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ قاتل اپنے بنیادی مقصد کے ناکام ہونے پر غصے میں آ کر علی کو ان کی جگہ پر قتل کر دے۔ طبری لکھتے ہیں کہ
محمد کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے علی کی آمدگی تاریخ انسانی میں منفرد ہے۔ شبلی نعمانی اپنے سیرت النبی میں لکھتے ہیں، یہ بہت نازک لمحہ تھا۔ علی کو معلوم تھا کہ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور انہیں پوری طرح معلوم تھا کہ اس رات ان کا بستر قتل گاہ میں تبدیل ہونا تھا، لیکن مولا علی کے لیے یہ گلاب کا بستر تھا۔ اس موقع پر علی علیہ السلام کے حق میں ایک قرآنی آیت نازل ہوئی جس میں لکھا تھا، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالے، اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال کے دوران علی علیہ السلام کی منگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہوئی، لیکن شادی کی تقریبات ذی الحج کے 2 مہینے بعد بہت سادگی سے بغیر کسی دھوم دھام کے انجام دی گئی۔ ابو محمد لکھتے ہیں کہ نبی نے پانی کا ایک جگ منگوایا، انہوں نے پانی کا تھوڑا سا گھونٹ پیا اور اس سے غرارے کرنے کے بعد اسے دوبارہ جگ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے سر اور کندھوں پر پانی چھڑک کر علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ بعض ذرائع کے مطابق شادی کے وقت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ اور 15 دن تھی، جبکہ فاطمہ الزہرا کی عمر 15 سال 5 ماہ اور 15 دن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے جنگ تبوک کے علاوہ تمام مقدس جنگوں میں حصہ لیا تھا جب وہ مدینہ کے گورنر کے طور پر جا رہے تھے۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ ان کی بے باک ہمت، استقامت اور غیر متنزل وفاداری نے ان تمام مہمات کا مرکزی کردار بنایا۔ یہ علی کی بہادری اور ان کے بازوؤں کی طاقت تھی جس نے میدان جنگ کے نازک موڑ پر میز کو پلٹ دیا، اور یہ ان کی جیتی ہوئی فتوحات تھیں جنہوں نے شرک پر اسلام کو فتح کو یقینی بنایا۔ جنگ احد میں جب مسلمان میدان سے بھاگ چکے تھے تو علی محمد کو بچانے کے لیے ثابت قدم رہے۔ علی کی بے باک ہمت اور بہادری اس وقت مزید دیکھنے کو ملتی ہے جب انہوں نے جنگ خندق میں عمرو بن عبد الودود کو قتل کیا، جس کے نتیجے میں اسلام کی فتح ہوئی۔ جنگ خیبر کے دوران یہودیوں کے 5 مضبوط قلعے فتح ہو چکے تھے سوائے قلعہ الخمس کے، جس کا کمانڈر مرحب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر کو قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلم فوج کو قیادت کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ابو بکر نے ایک حملہ کیا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمر نے کوشش کی، لیکن جب وہ خلاف ورزی کے منہ تک پہنچے تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو ایک بہادر جنگجو ہے اور فرار نہیں ہوگا۔ وہ خدا اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پر فتح ضرور ہوگی۔ اگلی صبح حضرت علی علیہ السلام کو حملے کی قیادت سونپی گئی۔ مولا علی ایک سرخ رنگ کی بنیان میں مبلوس، جس کے اوپر فولاد کا کیمہ بندھا ہوا تھا، سامنے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے حارث نامی ایک بڑے قد کے آدمی کو تلوار سے نیچے گرا دیا۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہودی مرحب آگے بڑھا اور علی کو اکیلے لڑائی کا چیلنج دیا۔ میں مرحب ہوں، اس نے پکار کر کہا۔ جیسا کہ سب خیبر والے جانتے ہیں، میں ایک جنگجو جو ایک شدید جنگ میں ہتھیاروں سے لیس ہے۔ حضرت علی نے مسلمانوں کو صفوں سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے شاندار چیلنج کے جواب میں کہا، میں وہی ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، سہارا کا شیر۔ میں اپنے دشمنوں کو بڑے پیمانے پر تولتا ہوں۔ جیسے ہی دونوں بند آمنے سامنے ہوئے، مرحب نے مولا علی پر ایک زوردار حملہ کیا، جسے مولا علی نے بڑی مہارت سے روک دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال پاتے، مولا علی نے اسے اپنی تلوار کی ایک ضرب لگائی جس نے اس کی دوہری پگڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کا سر جھٹکتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ مرحب بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔
مسلمان جنگجو ایک جسم میں آگے بڑھے اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کا بقیہ حصہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ یا علی مدد۔